مدرسے کو کامیابی سے ہم کنار کر دیں۔ تو اللہ نے وہ فقیر صاحب کے قرب کی برکت سے یہ ہمیں عزت بخشی کہ تھوڑے سے وقت میں شاندار مدرسہ بن کے تیار ہو گئے۔ اب اس میں مدد کس کی ہے وہ تو رب ہی جانتا ہے، مگر روحانیت فقیر رانا صاحب کی ہے نا۔ فقیروں کی دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہے، آپ نے نام سنا قرآن میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، تو یہ اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب آخری وقت ہوا آپ کا وصال کا گھڑی، تو کہا مجھے مولا مجھے تھوڑا اور فقیروں سے قریب کر دے۔ اب غور تو کرو یہ فقیر کیا ہوتا ہے، اللہ والے کیا ہوتے ہیں، ولی کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ گڑ نہ سجا پہ گال ہی جاسی گڑ نہ کھا، باتوں سے پتہ نہیں چلتا کہ گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا۔ اب ایک افریقہ والا جس کو بیچارے نے کبھی گڑ کھایا نہیں، اس کو تم توس دو گے اور گڑ دو گے تو گڑ کو پھینکے گا، تو اس کو کھانا شروع کر دے، اس کو کیا پتا گڑ کیا توس کیا۔ تو جن بھائیوں نے فقیروں کی صحبت نہیں کی اسے کیا پتا کہ ولی سے کیا ملتا ہے یا فقیروں سے کیا ملتا ہے۔ جنہوں نے کھایا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ ذوق ای بے نشناسی بخدا تا نہ چشی، اس شراب محبت کی بو اور ذائقہ جب تک چکھو گے نہیں تو پتہ نہیں کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت اور ان کا قرب ہم جب تک اس کو پرکھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتا فقیروں کے قریب رہنے سے کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا ہے۔ یہ ہمارے باسری کے علماء حافظ سعید مولانا ابوبکر صاحب اور دوسرے تمام حضرات دور سے تشریف لائے، ہمارے منتری جی ان کا ذکر فرما رہے تھے۔ منتری جی کو معلوم ہونا چاہیے کہ باسری میں سب کروڑ پتی ہیں، ہے نا۔ ارے جہاں گنگا بہ رہی ہو وہاں ہریالی ہو تو مزے کی بات نہیں۔ میں کشمیر بھی جاتا ہوں، بنگال بھی جاتا ہوں، جوتی باسو کی کمپنی میں گیا ہوں، وہاں تو گھاس ہی گھاس ہے۔ ارے مزہ تو یہ ہے کہ جہاں خشک ہو وہاں چمن بن جائے، یہ مزہ تمہیں سنا رہا بیٹ جلدی بیٹ۔ ان کے وہاں سب کروڑ پتی ہے، اگر وہاں کوئی مدرسے بنے تو کمال کی بات نہیں، اس جنگل میں یہ چمن کھل جائے یہ کمال کی بات۔ پوچھو میرے شیرانی آباد والوں سے، کبھی شیرانی آباد کے دھورے تھے، آج علم کی برکت سے وہ چمن گیا۔ مولانا ابوبکر صاحب 20-30 سال سے میرے ساتھ جیسلمیر بارمیر میں آتے، یہاں آکڑے کے درخت ہیں اور ادھر نیبو کے درخت ہیں اور انگور کے درخت ہیں۔ تو اگر باسری میں بڑے مدرسے بنے تو کمال کی بات نہیں، یہ جنگل میں چمن کھلا یہ کمال کی بات ہے۔ یہ مولانا لطیف صاحب بیٹھے ہیں، پھر پہاڑ کی چٹان میں بیٹھے ہیں، ایسا شاندار مدرسہ ہے کہ کلکتے میں بھی ایسا مدرسہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میں دنیا میں جاتا ہوں، اس لیے اگر ادھر چمن کھلے تو کمال کی بات نہیں۔ اللہ نے عالم پیدا کیے، نیک بندے پیدا کیے، صاحب دولت پیدا کیے، اللہ نے سخی حاجی سعید جیسے پیدا کیے، وہ پیسے لوٹاتے۔ ہمارے وہاں بیچارے بکریاں کاٹتے، دن بکری کما کر شام کو 15 روپے کی بکری بکی تو 5 روپیہ ابو کو دیا، 5 امی کو دیا، 5 روپیہ گھر بھی رکھا۔ وہ کیا مدرسے بنائیں گے؟ مگر یہ فقیر رانا کی روحانیت ہے، اور اللہ فقیر غازی کی تندرستی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ لال قلعہ جو کبھی راجہ مہاراجہ بناتے تھے وہ مولوی خمیسہ نے بنایا۔ یہ خمیسہ کا کمال نہیں ہے، یہ خمیسہ کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں سن 71 میں منتری جی یہاں ناٹا کے الیکشن میں آیا تو پہلے آپ کے گھر آئے، فقیر صاحب تھوڑے ناراض تھے تو اس نے کہا صاحب فقیر صاحب کو راضی کرو۔ میں نے آگر فقیر صاحب کو پیر میں پکڑ کے راضی کیا، حاجی ہمارا کھڑا ہوا، ہم جا رہے تھے ناچنا، فقیر صاحب نے کہا صاحب ناچنا جاؤ، میں ادھر سے سنگ ہو کے آتا ہوں۔ ناچنا کے راستے میں گئے تو بڑے میاں بہت 80 یا 90 برس کے وہ بکری چلا رہے تھے، بھیڑی تھے کبھی 1.5 5 4 ہزار، ان کے بیچ میں وہ کھڑے ہیں، ایک لکڑی ہے سارے محمد صاحب یوں کھڑی کر رکھی ہے اور ایک لوٹا تھا اپنا جس میں واقع لکڑی کا ڈھکن تھا، پیتل کا لوٹا، وہ قریب رکھا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے ناٹا جی رب الہادی کمپنی سب سے میں نے کہا رکو، یہ اپنے فقیر سے پانی پیئیں گے، مجھے پیاس لگی، میرا مذاق کر رہا تھا، پیاس کی نہیں پی رہی تھی۔ میں نے رو کر کے بڑے میاں نے سلام پھیرا، میں نے کہا سائن پانی ماری آئے کہ نہ سائن پانی ختم تھے، اور اب نماز کون سی؟ عصر کی نماز، پانی ختم ہوا۔ تو میں نے کہا کیسے؟ کہا صاحب صبح جب آؤں نکتو تو نہیں کروں، لوٹو بھرے وقتو، صبح کو میں لوٹا بھر کے نکلا
تو ظہر کی نماز کا بھی وضو کیا اور پانی پیتا چلا گیا، اور اسی وضو سے میں نے ظہر پڑھی، اسی وضو سے میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ اب میں مغرب کی نماز انشاءاللہ اپنے دھانے میں جا کے پڑھوں گا، پانی ختم ہو گیا۔ تو میں نے عمدن پوچھا کہ یہ تیرے کنواں وغیرہ کا نہیں تھا، کنواں وغیرہ نہیں کیسا، کنواں گھڑا پہ آئے؟ وہ اچھا کنواں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اور ناتا صاحب میرے ساتھ، ایک ہمارے برجن جیل کا دوست تھا بنیا، اس زمانے کا نیتا، وہ بھی ساتھ۔ تو میں نے کہا پھر آپ کنویں سے پانی لو، کیسا میری کے پانی ہم پیا ہی کریں، یعنی غیر مسلمان کے گھر کا بھی پانی پیتا ہی نہیں۔ اب وہ ناتا حیران کہ یہ بابا کیا کہتا ہے کہ صاحب میں صبح کو پانی لے کے چلا تھا، شام کو پہنچوں گا، اسی سے وضو کیا، اسی سے نماز پڑھی، اور میں غیر کے کنویں کا پانی بھی نہیں لیتا ہوں۔ تو اب میں نے کہا ناتا صاحب میرے ساتھ ہیں اے پی، یہ کہتا صاحب کیوں غیر مسلمان؟ میں نے کہا نہیں، مسلمان غیر مسلمان سے نفرت نہیں کرتا ناتا صاحب، ہم تو جینا مرنا ہمارا راجپوتوں کا ساتھ ہے، ہمارے گھر میں دوستی راجپوتوں سے ہے، پھر یہ بابا کیوں پانی نہیں پیتا ہے؟ تو میں نے کہا جب کنویں سے اپنی چرس پکڑیں گے تو چرس میں ہاتھ پڑے گا، اور ہاتھ پکڑ کے وہ چرس کو یوں کرے گا کنویں سے، اور کر کے باقی بٹکے میں جس میں گھڑے میں پانی ڈالے گا۔ تو ہمارے اسلام کا قانون ہے کہ اگر ہاتھ کسی پانی میں پڑ گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور اس پانی کا یوز کرنا پھر جائز نہیں ہے۔ تو اب کوئی مسلمان یا ہندو بھائی اگر چرسی کو پکڑے گا تو یقیناً اس کا ہاتھ گیلا ہوگا، تل ہوگا، اور ہاتھ تل ہوا تو پانی مستعمل ہوا، اور پانی مستعمل ہوا تو پی تو سکتے ہو مگر وضو نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ پانی مستعمل ہو گیا۔ تو ناتا صاحب نے کہا صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ 80 برس کی اس کی عمر دیکھو، یہ کیسا ایمان ہے۔ یہ مولانا ابو بکر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں چمن میں پھول کھلے تو کمال کی بات نہیں، بیابان میں پھول کھلے یہ کمال کی بات ہے، یا ایسے ہیرے بیٹھے ہیں کہ عمر گزر گئی غیروں کے در کا پانی بھی پینا گوارا نہیں۔ اس کو شریعت نہیں کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ شریعت کی سرحد نیچے ہے اور طریقت کی حد اس سے آگے ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ الفتویٰ التقویٰ فوق الفتویٰ، جہاں فتوے کی سرحد ختم ہوتی ہے وہیں سے فتویٰ طریقت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو تقویٰ بھی کہتے ہیں اور اس کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ بیٹا پانی لانا ذرا سا۔ تو یہ پیری مریدی یا فقیری کی فقیری یہ اللہ والوں کی دولت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اسی سے یہ دولت بڑھتی ہے۔ سب میں آپ دیکھیں ادے پور کے پاس، چتوڑ کے پاس کپاسن ہے، مشہور قصبہ ہے، وہاں ایک فقیر رہتے تھے، فقیر رانا صاحب کی طرح، اس کے لوگ دیوانے بن گئے، مگر آپ تعجب کرو گے میرے بھائیوں اس میں مسلمان کم تھے، ہندو بھائی زیادہ تھے۔ اور صالح محمد صاحب ابھی کبھی چتور تشریف لے جائیں گے تو آپ کو کپاسن والے بلائیں گے، کئی مرتبہ مجھے فون آیا، آج تک وہاں جس نے اس فقیر کی خدمت کی وہ بندہ گزر گیا، غیر مسلمان تھا، تو لوگوں نے اس کو فقیر کی درگاہ کے سامنے وہی دفن کیا۔ وہ بڑے خاندان کا نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمر بھر فقیر کی خدمت کی اور فقیر سے اس کو فیض ملا ہے، اس لیے اب ہم اس کو آگ کی سپرد نہیں کریں گے، اس کو آپ زمین کے سپرد کر دو۔ اس غریب کی قبر بنا دی گئی، وہیں رہا، اور اس کی اولاد آج آتی ہے اسی درگاہ کی خدمت کرتی ہے۔ تو یہ فقیروں کا رشتہ صرف اپنوں سے نہیں ہوتا ہے، فقیروں کا رشتہ سب سے ہوتا ہے۔ جیسے دریا کا پانی بہ رہا ہے گنگا کا، یہ یو پی کی سرحد سے گنگا چلی، دلی سے چلی اور الہ آباد گئی۔ اب گنگا پہ پینے والے اگر آپ سروے فرمائیں گے تو غیر مسلمانوں کے مکان کم ہے اور مسلمانوں کا گاؤں زیادہ ہے۔ تو گنگا کس کو پانی پلاتی؟ گنگا تو پوتر ان کی ہے، مگر گنگا کہتی نہیں میرا کلیجہ کھلا ہوا ہے، یا مفتی صاحب بھی پانی پیئیں گے اور برہمن صاحب بھی پانی پیئیں گے، پنڈت بھی پانی پیئے گا، سید بھی پانی پیئے گا، چودھری بھی پانی پیئے گا، پٹھان بھی پانی پیئے گا، کیونکہ میرا کلیجہ سب کے لیے کھلا ہے، کہیں پابندی نہیں۔ تو فقیر جس طریقے سے گنگا کا کلیجہ سب کے لیے کھلا ہے، اللہ والوں کا در بھی سب کے لیے کھلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جو وہاں جاتا ہے وہ سیراب ہو کے آتا ہے، اپنی مراد پوری کر کے آتا ہے۔ اس لیے فقیر صاحب کے دامن میں جب مدرسہ بنا تو میں دنیا میں جاتا ہوں، مدرسے بننے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، تب جا کر کے ہیرا بنتا ہے۔ اور مولانا خمیسہ نے مہینوں میں مدرسہ بنا دیا تو پتا چلا اس کے پیچھے دولت کام نہیں کر رہی تھی، اس کے پیچھے روحانیت کام کر رہی تھی۔
دل کی روح ہے، وہ آتما کام کر رہی تھی جس نے منٹوں میں گھنٹوں میں اس ادارے کو نار دینے کی شکل میں کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فقیر صاحبان کے پورے خاندان کو سلامت رکھے اور فقیر غازی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور مولانا خمیسہ کی محنت کو اور قد و کاوش کو اللہ قبول فرمائے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور مسلمان بچی کے لیے بھی ضروری ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے کہ روشنی کون نہیں چاہے گا؟ مسلمان چاہے گا مفتی صاحب میری آنکھ چاہیے، ہندو بھائی چاہے گا میری آنکھ چاہیے، سید بھی چاہے گا مفتی صاحب آنکھ چاہیے، اور برہمن چاہے گا میری آنکھ چاہیے۔ تو آنکھ جو روشنی ہے اس کے بغیر زندگی اجیرل ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ جس طریقے سے آنکھ کے بغیر زندگی کی حقیقت مردہ ہو جاتی ہے، یاد رکھو میرے عزیزو، اسی طریقے سے علم کے بغیر ہماری زندگیاں بیکار ہو کے رہ جاتی ہے، چاہے ہمارا بچہ ہو چاہے ہماری بچی ہو۔ ابھی جیسے منتری صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم دنیا میں آئے تو ہمیں دنیا کی زندگی سے گزرنا ہے، یہ لمبا سفر طے کرنا۔ ایک بچپنے کا دور آئے گا، ایک بیچ کا دور آئے گا، ایک بڑھاپے کا دور آئے گا، ایک قبر کا بھی دور آئے گا، ایک گھوٹ بننے کا بھی دور آئے گا۔ کہیں گے مفتی صاحب یہ اٹھڑو مجھو بیٹھو آئے، یہ گھوڑو مجھو بیٹھو آئے، پانچے پٹڑے کے انتے سوار کرو، چھوٹا چھوکرے کی جنج تیوی نے آئے۔ شادی کے لیے ہم جنج تیار کرتے ہیں، اونٹ گھوڑا تیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا لائے اقبال بھائی؟ سائی خوشبو بھی موجود آئے، جنت فردوس بھی آئے، ہی موڑ بھی آئے، ہی جوت پور خاما پھول پھرایا آئے، یہ پانچے پتڑے تے سجائے۔ تو جیسے ہم اپنے بچے کو گھوٹ بناتے ہیں تو اونٹ بھی چاہیے یا گھوڑا بھی چاہیے یا کار بھی چاہیے۔ اب گاڑی کی بیماری تھی، پہلے اونٹ گھوڑے ہی چلتے تھے۔ یہ خوشبو بھی ہے اور یہ تمام سب کچھ ہے۔ ایک یہ ہماری زندگی کا موڑ ہے جس کو ہم شادی کا موڑ کہتے ہیں۔ اس موڑ پہ بھی خوشبو چاہیے، موڑ بھی چاہیے، اور وہاں کے گھوٹ بھی چاہیے، اور وہاں کے جانور اچھا خاصا سواری کا جانور بھی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور موڑ آتا ہے کہ جہاں نہ اونٹ کی ضرورت ہے، نہ گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ امبالہ کی ضرورت ہے، نہ کار کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب مجھے والد گزری دیو، اب کے اچھنوں آئے، اب کے کندھڑوں لگانوں آئے۔ جب میرا بچہ شادی میں آیا تو اونٹ گھوڑا لے کر آیا، اور میرے باپ کا جب جنازہ نکلے گا تو اونٹ گھوڑا نہیں چاہیے، آپ کا کاندھا ہی چاہیے۔ اب ایک عالم آ کر کاندھا دے گا، ایک مفتی آ کر کاندھا دے گا، ایک سید آ کر کاندھا دے گا۔ گھوڑے کی کوئی حقیقت نہیں، مفتی کی اور سید کی حقیقت ہے۔ وہ بھی گھوٹ تھا، یہ بھی گھوٹ ہے۔ وہ دلہا بن کے سسرال جا رہا ہے اور یہ دلہا بن کے جنت میں جا رہا ہے۔ ادھر بھی وصال ہے، ادھر بھی وصال ہے۔ ادھر ایک اللہ کا ولی کہتا ہے کہ قربان بشبم، قربان بشبم، قربان بشبم، میں تجھ پہ قربان ہوں۔ جلاد آ رہا ہے، قاتل، اس کے ہاتھ میں اس زمانے میں تلوار ہوتی تھی۔ کوئی گناہ کیا تو اورنگزیب نے کہا کہ سرمست کا سر قلم کر دو۔ اب سرمست فقیر کا نام سنا ہوگا، اس کے آگے جلاد آتا سر قلم کرنے کے لیے۔ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ یہ قاتل آئے گا میرا سر قلم کرے گا، مگر وہ کہتا قربانت شبم، قربانت شبم، میں تم پہ قربان ہوں، تو جلدی آ، تو جلدی آ۔ تو اورنگزیب نے کہا ٹھہر جا۔ پورا مجمع لاکھوں کا ٹھہر گیا۔ ایک عالم سے کہا کہ اس فقیر سے پوچھو بیٹا پانی لانا ٹھنڈا یہ کر۔ اس نے کہا کہ اس سے پوچھو یہ تیرا سر قلم کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ قربانت سبب، میں تم پہ قربان ہوں۔ تو ایک عالم گیا، اس نے کہا حضور آپ کا تو سر قلم ہوگا، یہ جلاد کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ درود شریف پڑھیے گا۔ تو کہا بیٹا اس میں قربان کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ملاقات یار خواہم کر کے۔ بیٹا تجھے پتا نہیں کہ جب مسلمان شہید ہوتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حدیث ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اے آنے والا مسافر بدھا ان کے بارے میں تو چھا چاہیے تھے یا چھا چاہیے تھو، وہ قبر میں کہہ رہا ہے جیلا فرشتہ پوچھن کا کہ میاں تو ان کے بارے میں چھا چاہیے تو وہ جنتا وفادار کہے گا کہ میں نے علماء سے سنا نہ قبر میں باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست کام آئے گے، نہ جگر کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا تو اللہ کا محبوب مصطفیٰ کام آئے گی۔ اب یہ میرے رسول کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ تو سرمستالے نے کہا بابا میں اس قاتل سے کہتا ہوں تیرے پہ قربان، تو جلدی تلوار چلا تاکہ روح نکل جائے، شہادت کا جام پیوں اور قبر میں پہنچوں تو اپنے مصطفیٰ کا دیدار کر لوں۔
تو یہاں بھی وصال مصطفیٰ ہے. قبر میں جائے گا تو نبی سے وصال, ادھر جائے گا تو مطلوب سے وصال. جب گھوڑے پہ چڑھتا ہے تو بھی وصال کی تمنا ہے, اور قبر میں سوتا ہے تو وصال کی تمنا ہے. یہ ہماری زندگی کے شعبے جو ہمیں سب طے کرنے ہیں. ان شعبوں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی کا ہر شعبہ کامیاب رہے, دنیا کا دلہا بن کے جاؤں تو بھی کامیاب, آخرت کا دلہا بن کے چلوں تو بھی کامیاب, تو ہم اپنے بچوں کو علم دینا ہوگا, اپنی بچیوں کو بھی علم سکھانا ہوگا, تاکہ ہمارے بچیوں کو پتا چلے حلال کس کو کہتے ہیں, حرام کس کو کہتے ہیں, باپ کا رتبہ کیا ہے, ماں کا رتبہ کیا ہے, ساس کا رتبہ کیا ہے, سسر کا رتبہ کیا ہے. رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ جب بچی ودا ہو تو اس کا باپ سر پہ ہاتھ رکھے گا, کہا بیٹی علیکم ادب الماء ادبو الام والاب, اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا. جب گھر میں بچی رہی تو ماں باپ کی خدمت کی تو جنت کا ٹکٹ ملا. تو لوگوں نے کہا سرکار اب تو سسرال جائے گی, اب ماں باپ تو یہاں پیچھے رہ جائیں گے. کہا نہیں, یہ بھی ماں باپ ہیں, اب اس گھر جائے گی تو ساس و سسر بھی اس کے ماں باپ ہیں. اب ہم اسلام پڑھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا یہ بھی ماں باپ ہے, ان کے قدموں میں جنت ہے. ادھر جائیں گے تو ساس سسر کا بڑھاپا ہے, وہ بھی ماں باپ کا حق رکھتا ہے, ان کی خدمت کریں گے تو بھی جنت ہے, ان کی خدمت کریں گے تو بھی جنت ہے. یہ ہماری بچی کو کب سبق یاد آئے گا؟ جب وہ قرآن پڑھے گی, حدیث پڑھے گی, اسلام کی تعلیم لے گی. دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں, اپنا ڈاکٹر بنائیں. آج ہمارے باڑمیری میں کوئی ایس پی بن گیا, آپ کے یہاں ماشاءاللہ جج بن گیا, کوئی جیسلمیر پیچھے نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہماری کمزوری ہے. ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں. اگر ہندو بھائی کا بچہ, ہمارے پڑوس کا میگوان کا بچہ, ہمارے پڑوس کا مینا کا بچہ اگر آئی ایس آئی پی ایس بن سکتا ہے تو یہ نبی کے غلاموں کی اولاد کیوں نہیں آئی پی ایس بن سکتی ہے؟ کیا ہم جوتے صاف کرتے رہیں گے یا لوگوں کے برتن تھالیاں صاف کرتے رہیں گے؟ بزرگوں نے کہا ہے, آپ کے بزرگوں نے کہا, قلم گویت کے منشا ہے جہنم, قلم کا شراب دولت می رسانم. قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں, جو مجھ سے پیار کر لیتا ہے اسے میں دنیا کا سلطان بنا دیتا ہوں. یہ عزت صرف قلم کے پیچھے ہے, یہ تخت و تاج صرف علم کے پیچھے. مایاوتی کس خاندان کی ہے یہ یو پی جا کر پوچھو. ایک زمانہ تھا کہ اندرا جی جا کر خفیہ طریقے سے اس سے ملتی تھی, یا سونیا جی جا کر خفیہ طریقے سے ملتی تھی. کس کی بچی ہے, کون ملنے جا رہا ہے؟ یہ مایاوتی کا کمال نہیں تھا, یہ مایاوتی کے علم کا کمال تھا, اس کے قلم کا کمال تھا. آج بھی ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ان کا بچہ آئی پی ایس آئی ایس بن سکتا ہے, آپ کا بچہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارا اپنا صاحب ڈی آئی جی بن سکتے ہیں, آپ کا بھائی فیروز خان ڈی آئی جی بن سکتا ہے, آپ کا بچہ عبدالعزیز جج بن سکتا ہے, آپ کا بچہ اعلیٰ قسم کا یونیورسٹی کا پروفیسر بن سکتا ہے. تو آپ کا آنے والا بچہ بھی پروفیسر بن سکتا ہے, وہ بھی آئی پی ایس بن سکتا ہے. مگر شرط یہ, آپ کے نبی نے فرمایا, کسی مفتی صاحب نے نہیں یا لیڈر نے نہیں, رسول کا فرمان ہے, اطلب العلم من المہد الی اللحد. اے میرا غلام تو علم تلاش کر ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک. علم کی کوئی سرحد ہے ہی نہیں. ہندوستان پاکستان کا بورڈر ہے, بنگال کا برما کا بورڈر ہے, عرب کا عجم کا بورڈر ہے, یورپ کا افریقہ کا بورڈر ہے, مگر رسول اللہ کے غلام کے لیے علم کا کوئی بورڈر ہی نہیں ہے. ہمیشہ علم پڑھنے کی کوشش کرو. بہت ہم نے ریڈھا جاری, بکریاں جاری, لوگوں کے برتن صاف کیے. اب دنیا بدل گئی تو آپ کو بدلنا ہوگا. اب برتن کو صاف نہیں کرنا ہے, اب کسی کے کلیجوں کو صاف کرنا ہے, کسی کے دلوں کو صاف کرنا ہے. ایسی نظر پیدا کرو اللہ والوں کی طرح. کہ غریب نواز کے دربار میں جوگی جیپال آیا, اس نے کہا راجہ طاہر سے کہ میں فقیر کو جلا کے خاک کر دوں گا. کہا میں اس سے بہت دکھی ہوں. جوگی جیپال 10,000 کا لشکر لے کر آیا. لوگوں نے کہا بابا جوگی می آیت, سرکار فقیر بیٹھا ہے, غریب نواز جوگی جیپال آ رہا ہے, 10,000 کا لشکر ہے. اس نے آتے آ کے شعلے برسائے. غریب نواز نے آیت الکرسی پڑھی, اللہ لا الہ الا هو حی القیوم, سب یاد کر لو, وہ پڑھ کے یوں دم کر دی. تو اب آگ آتی ہے, سلام کر کے چلی جاتی ہے, آتی ہے سلام کر کے چلی جاتی. جوگی نے کہا یہ میرا جادو کیوں فیل ہوا؟ آگ جاتی ہے جھک کے چلی جاتی ہے. پھر اس نے بڑے بڑے اژدھا سانپ بچھو بھیجے, قریب آتے سلام کر کے چلے جاتے. فقیر جوگی کا دماغ ٹھن گیا کہ میری طاقت ان کی طاقت کے آگے کچھ نہیں. یہ بہت بڑی شکتی ہے.
تو کہا انداتا آپ خدا کا نہیں بیٹا، میں خدا کا بندہ ہوں، میں فقیر ہوں، میرا نام محی الدین چشتی ہے، خدا تو بہت بڑی طاقت ہے۔ کہا میرے جادوگر کے آگے آپ کی طاقت اتنی دیوار بن گئی کہ میرا جادو پھر سب طاقت پھر۔ اب وہ حیران ہو گیا تو کہا یہ میری طاقت نہیں، رب کی طاقت ہے۔ آگے قصہ لمبا ہے، وہی جادوگر جو آگے کاٹیا وار سے چلا تھا غریب نواز کو مٹانے کے لیے، 10,000 کا لشکر جادوگر کا ساتھ تھا، مگر فقیر کی نگاہ نے ایسا نقشہ بدلا کہ گر گیا۔ انداتا مجھے اپنا غلام بنا دے، کہا بیٹا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جھوم اٹھا فقیر کہ جو قدرت راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیری۔ آیا تھا جوگی بن کے اور جا رہا ہے ولی بن کے، ولی بن کے۔ یہ نظر تھی جس نے دل کی سیاہی کو دھو لیا۔ ہم تو برتن صاف کرتے ہیں اور ہند الولی دلوں کو صاف کرتے تھے۔ اس لیے نظری پیدا کرو، ضمیر پیدا کرو، علم بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو علم پڑھاؤ۔ انشاءاللہ غریب نواز بھی جیسے ابھی میرے عزیز نے کہا ایسے مدرسوں پڑھ کے گئے۔ سرکار غوث پاک نے ایسے مدرسوں سے پڑھا، سرکار مردان شاہ علیہ رحمہ نے سرکار بابا تقدس علی خان علیہ رحمہ سے پڑھا، وہ سب اسی مدرسے کے مولوی ہیں۔ اس لیے جو بھی دیوانہ پیدا ہوتا ہے اسی میخانے سے ہی نکلتا ہے، اسی میخانے سے جس کا نام مدرسہ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ توفیق دی آپ بھائیوں کو۔ فقیر صاحب کی نظر محبت آپ کے ساتھ رہی تو یہ قلعہ بن گیا۔ اب اس قلعے کی لاج رکھنا تمہارے قبضے پہ ہے۔ دنیا نہ ہنسے، مولوی ابو بکر نہ کہے کہ یہاں بدو رہتے ہیں، بدو بن کے مت دکھاؤ، شہنشاہ بن کے دکھاؤ۔ اس لیے آپ کے بچے اگر اسی مدرسے میں پڑھیں گے، آپ کی بچیاں مدرسے میں پڑھیں گی، آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آج جیسے دوسرے علاقوں میں ہماری بچیاں عالمہ فاضلہ بنی۔ مولانا خمیسے کو معلوم ہے کہ یہاں کی کئی بچیاں اپنے ادارے سے عالم بن کے آئی۔ سم کی ہے کہاں کی مجھے معلوم نہیں، ان سے پوچھنا۔ تو میں نے منتری جی سے بھی کہا کہ بچیوں کو صحیح معنوں میں پڑھانے کے لیے بچی ہی چاہیے۔ جتنی عورت بچیوں پہ کنٹرول کرے گی اتنا آدمی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ پھر بھی دامن کو بچانا بھی کمپلسری ہے۔ اس لیے مولانا خمیسہ کی میں پوری گائیڈ کروں گا کہ ہم ادھر سے جو بچیاں ہمارے جودھپور میں بھری پڑی ہے عالمہ، ادھر بھی اپنے جیسلمیر میں کئی بچیاں عالمہ بن کے آئی، اگر ضرورت ہوگی تو اہل باسنی سے رابطہ قائم کریں گے۔ مگر بچے بھی پڑھیں اور بچیاں جیسے آپ کا پلان ہے اس کو چلائیے۔ فقیر صاحب کا بھرپور تعاون آپ کے ساتھ رہے گا، پورے خاندان کا تعاون رہے گا، لیکن مدرسہ اتنا ہونا چاہیے کہ دنیا ہنسے نہیں کہ صاحب ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ بچوں کو پڑھانا بہت آسان ہے اور بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے۔ انگاروں کی وادی میں چلنا ہے، کانٹوں کے جھاڑیوں میں گزرنا ہے، ایسا مشکل ہے بچوں کو پڑھانا۔ اس لیے آپ سے تو یہ درخواست ہے کہ آپ محنت کر کے چھوٹی بچیوں کو، جب تک بچی 8 9 سال 10 12 سال کی ہو اس سے پہلے بچیوں کو بھیجو تاکہ قرآن شریف پڑھ لے، اردو پڑھ لے، مسائل پڑھ لے۔ تو منتری جی نے فرمایا ہماری بچی جا کر پورے گاؤں کو سدھارے گی، بیٹی وضو ایسے کرنا چاہیے، نماز ایسے پڑھنی چاہیے، پاکی ایسے کرنی چاہیے، وضو ایسے کرنا چاہیے، غسل ایسے کرنا چاہیے، میت کو غسل ایسے دینا چاہیے۔ یہ سب طریقے اسلام کے ہیں جس سے انسان کے لیے کمپلسری ہے، اور یہ علم جب ہماری بچیاں پڑھیں گی تب جا کر گاؤں کا نقشہ بدلے گا، گاؤں کا ماحول بدلے گا، ہر گھر میں انشاءاللہ عالمہ پیدا ہوگی۔ پھر بچیاں پڑھ کے جائیں گی تو جیسی تمنا ہے سالم محمد صاحب کی، جیسلمیر کے گاؤں گاؤں میں ہم اس مدرسے کی برانچیں قائم کر دیں گے، اس کی شاخیں قائم کریں گے، وہاں بھی مدرسے قائم ہو جائیں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ بچیاں تعلیم دیں گی۔ درود پڑھیے گا۔